أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى بصائر للناس وهدى ورحمة لعلهم يتذكرون وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين ولكننا أنشأنا قرونا فتطاول عليهم العمر وما كنت ثاويا في أهل مدين تتلو عليهم آياتنا ولكننا كنا مرسلين وما كنت بجانب الطور إذ نادينا ولكن رحمة من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يتذكرون ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيقولوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا لولا أوتي مثل ما أوتي موسى أولم يكفروا بما أوتي موسى من قبل قالوا سحران تظاهرا وقالوا إنا بكل كافرون قل فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما أتبعه إن كنتم صادقين فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. سورۃ القصص کا یہ 5واں رکوع ہے جس کی ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی. جملہ 8 آیات پر مشتمل اس رکوع میں جس کا سلسلہ شروع ہو رہا ہے آیت نمبر 43 سے اور یہ سلسلہ ختم ہو رہا ہے آیت نمبر 50 پر، دو اہم باتوں کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا. پہلی 4 آیتیں 43، 44، 45، 46 ان کا تعلق حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے سے ہے، اور پھر باقی 4 آیتیں ان کا تعلق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت سے ہے. پھر آپ دیکھیں گے کہ دھیرے دھیرے یہ موضوع تبدیل ہو گیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تذکرے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کا تذکرہ یہ شروع ہوگا، اور اس کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ پھر آگے بہت اہم باتیں ارشاد فرمائے گا. جو ابتدائی 4 آیتیں ہیں جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تذکرے کا اختتام ہے، خاتمہ ہوا، کیونکہ پچھلے 4 رکوع میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ بہت تفصیل کے ساتھ آ گیا. اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش اور آپ کی والدہ محترمہ نے کس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حفاظت کے لیے تدبیر کی جو من جانب اللہ تھی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کیسے محل پہنچ گئے، اور نہ صرف فرعون کے محل پہنچ گئے بلکہ فرعون کے خرچے پر حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی والدہ کی گود میں پروان چڑھے.
حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نوجوانی اور نوجوانی میں ہونے والا ایک حادثہ، اور اس حادثے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مصر سے روانگی، اور اتفاقاً یعنی ظاہری اعتبار سے اتفاقاً، لیکن اللہ تعالیٰ کی تدبیر تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام مدین پہنچے، وہاں حضرت شعیب کی صاحبزادی سے آپ کا نکاح، وہاں 10 سال کا قیام، وہاں سے واپسی، اور واپسی میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت اور رسالت سے جو ہمکنار فرمایا اس کا تذکرہ، اور اس تذکرے کے بعد فرعون کے دربار میں پہنچنا، فرعون کو للکارنا، سمجھانا، بنی اسرائیل کی تربیت کرنا، اور 20 سال ملک مصر میں نبی و رسول کی حیثیت سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قیام، فرعون کی مستقل ہٹ دھرمی، ضد، نافرمانی، ظلم و زیادتی، بالأخیر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ہجرت کا حکم، اور بنی اسرائیل کو لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر سے روانہ ہوئے۔ فلسطین ٹارگٹ ہے، لیکن راستے میں سمندر حائل ہوا۔ یہ بھی محض ایک اتفاق نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کا ایک فیصلہ، اس کی منصوبہ بندی۔ سمندر حائل ہوا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی چھڑی سے سمندر کو مارا، سمندر نے راستہ دیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قافلہ پار ہو گیا۔ فرعون نے اس معجزے کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، اور یہ فرعون کا آخری چانس تھا، اس کو آخری مہلت دی گئی تھی۔ شاید وہ وہاں رک جاتا تو بچ جاتا، لیکن رکا نہیں، تعاقب کیا، اور بیچ پانی میں جب پہنچا تو پانی مل گیا، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دوسرے کنارے پہنچنے پر حکم ہوا کہ دوبارہ چھڑی مارے۔ جیسے ہی دوبارہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے چھڑی ماری تو پانی جو پہاڑ کی طرح رکا ہوا تھا وہ بہنے لگا، آپس میں مل گیا، اور فرعون پورے لشکر کے ساتھ ڈوب گیا۔ نہ صرف ڈوبا بلکہ پانی کی عجیب خصوصیت ہے، جب تک انسان زندہ رہتا ہے پانی اس کو ڈبوتا رہتا ہے، جب انسان مر جاتا ہے تو پانی اس کو تیراتا ہے۔ لہذا فرعون کی لاش تیرتی ہوئی آئی، بنی اسرائیل کے پیروں میں گر پڑی، انہوں نے دیکھا کہ فرعون ہلاک ہو گیا، اور مطمئن ہو گئے اور آگے بڑھ گئے۔ اب آگے بڑھنے کے بعد کیا ہوا، اس کا بہت ہی اختصار کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے تذکرہ فرمایا، کیونکہ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تذکرے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرے کی جانب مضمون کو منتقل ہونا ہے، لہذا بہت ہی اختصار کے ساتھ ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ مِن بَعْدِ مَا أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ الْأُولَى، اور ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا کی، من بعد ما اہلکنا القرون الاولی، پچھلی نسلوں کے ہلاک کر دینے کے بعد، فرعون اور اس کے ساتھیوں کو ہلاک کر دینے کے بعد، پچھلی حکومت کو ختم کر دینے کے بعد، پچھلی نسل کو ختم کر دینے کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عنایت فرمائی۔ یہاں ایک لفظ ہے من بعد ما اہلکنا القرون الاولی، قرن، قرون، یہ کبھی کبھی صدیوں کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں، 100 سال کے لیے بھی، لیکن قرآن مجید میں نے کہیں نہیں دیکھا کہ یہ 100 سال کے لیے قرن کا لفظ آیا ہو۔ قرآن پاک میں جہاں بھی قرن آیا ہے تو ایک نسل، جنریشن مراد لی گئی ہے۔ تو لازمی بات ہے یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے نسلوں ہی کی ہلاکت کا تذکرہ فرمایا کہ نافرمانوں کی نسلوں کو جب اللہ تعالیٰ نے ہلاک کر دیا تب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عنایت کی۔ اور یہ جیسے کہ میں نے ابھی عرض کیا کہ ایک لمبی مدت کو اللہ تعالیٰ نے بہت ہی مختصر انداز میں بیان فرمایا، کیونکہ فرعون کے ہلاک ہونے کے فوراً بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کتاب نہیں ملی۔ فرعون کے ختم ہو جانے کے بعد بنی اسرائیل کو لے کر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام آگے بڑھے، اور آگے بڑھنے کے بعد سے سب سے پہلے جو بنی اسرائیل کو پریشانی پیش آئی، یا آپ یوں کہہ لیجئے جس چیز کو انہوں نے مصیبت سمجھ لیا، پریشانی سمجھ لی، وہ یہ کہ میٹھے پانی کی کمی۔ صحرا میں تھے، وہ ڈیزرٹ میں تھے، اور صحرا میں میٹھا پانی مل جانا یہ بہت ہی مشکل ہوتا ہے۔ لہذا
پانی کے بندوبست کے لیے انہوں نے مسئلہ بنا دیا، ایشو بنایا. تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ چٹان پر چھڑی ماریں. چٹان پر چھڑی مارنا تھا کہ 12 میٹھے پانی کے چشمے برآمد ہوئے اور بنی اسرائیل کے پانی کا انتظام ہو گیا، خوش ہو گئے. دوسری انہوں نے شکایت کی کہ دھوپ بہت تیز ہے، دن میں بڑی پریشانی پیش آ رہی ہے، گرمی میں کیسے ہم زندگی بسر کریں گے صحرا میں. تو اللہ تعالیٰ نے دوسری نعمت عنایت فرمائی کہ بادل ان کے سر پر رہنے لگا. جہاں جہاں جیسے جیسے قافلہ آگے بڑھتا جاتا بادل بھی صاحبان کی طرح آگے بڑھتا چلا جاتا، لہذا صحرا میں دھوپ کا علاج بھی ہو گیا. تو اب انہوں نے غذا کا مسئلہ اٹھایا کہ کھانے پینے کی جو چیزیں تھی ختم ہو گئی، اب یہ جنگلی پھل ہم کب تک کھائیں، کچھ عمدہ غذا کا انتظام کیا جائے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا فرما دی، اللہ تعالیٰ نے دعا قبول کی اور منہ و سلوہ کا انتظام ہوا، جس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ میں بیان فرمایا. منہ و سلوہ، من تو شہد کی طرح میٹھی میٹھی گولیاں ہوتی تھی جو درخت میں جیسے گوند نکلتی ہے اس طرح وہ برآمد ہوتی تھی. ان میٹھی گولیوں سے یا ان میٹھی شہد جیسی غذا سے ان کو بڑی توانائی حاصل ہوتی، بہت مزیدار. اور سلوہ چھوٹے چھوٹے پرندے ہوتے، اور وہ پرندے زیادہ اوپر بھی نہیں اڑتے بلکہ نیچے نیچے اڑتے تھے، اور وہ اپنی چادر پھیلا کر پرندوں کو پکڑتے تھے، ذبح کرتے تھے، ان کو بھون کے کھاتے تھے. یہ آسمانی ضیافت تھی جو بنی اسرائیل کی صحرا میں ہو رہی تھی. اس کے بعد جب ان چاروں چیزوں سے ان کو اطمینان ہو گیا تو اس کے معنی یہ نہیں تھے کہ اب وہ چین کی بانسری بجائیں اور سوتے ہوئے زندگی بسر کریں، بلکہ اس کے معنی یہ تھے کہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے کچھ تمہاری تائید ہو رہی ہے، مدد ہو رہی ہے، کسی بڑے کام کے لیے تم کو تیار کیا جا رہا ہے. لہذا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وعظ فرمایا، تقریر فرمائی اور ارشاد فرمایا کہ دراصل ہم کو اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے کہ اس ارض مقدس کی طرف ہم سفر کریں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مسکن رہی، حضرت اسحاق علیہ السلام کا مسکن رہی، اور جہاں سے حضرت یعقوب علیہ السلام نے ہجرت کی تھی، اور جہاں حضرت یوسف علیہ السلام پیدا ہوئے تھے، اس مکان اس علاقے میں ہم کو پہنچنا ہے. وہاں جو مشرک ہے اور عمالقہ زبردست قسم کے، سورما قسم کے لوگ، ظالم قسم کے لوگ، زوراور قسم کے لوگ بسے ہوئے ہیں، ان سے جہاد کرنا ہے. تو اس پر بنی اسرائیل نے کہا اے موسیٰ یہ تو ہم سے نہیں ہو سکتا، فَذَهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ. ہم نہیں جا سکتے. یہ جنگ ول کی بات مت کیجیے، میٹھی گولیاں کھلائیے، دعوت کھلائیے، ضیافت کیجیے، یہ جنگ جہاد یہ باتیں نہ کیجیے، ہم آپ کے ساتھ نہیں. اِنَّ فِيهَا قَوْمًا جَبَّارِينَ. وہاں تو بہت ہی طاقتور قسم کے لوگ ہیں، ہم کہاں جا کے جھگڑا کریں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بہت سمجھایا، لیکن دیکھا بنی اسرائیل ضد پر آمادہ ہے، تو اللہ تعالیٰ کے دربار میں حاضر ہوئے، دعا کی، کہا کہ مولا میرا بس نہیں چل رہا ہے ان پر، یہ میری بات نہیں مان رہے، اے اللہ آپ کچھ حکم نازل فرمائیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے 40 سال یہ صحرا میں رہیں گے. تو 40 سال کی وجہ یہ کہ اس میں ایک نسل جو مصر میں سست زندگی کی عادی ہو چکی تھی وہ نسل ختم ہو جائے گی، اور ایک دوسری ایسی نئی نسل کھڑی ہوگی جو جیالوں کی ہوگی، صحرا میں جفاکشی کی جو زندگی بسر کیے ہوں گے وہ آگے بڑھیں گے، اور آگے بڑھنے کے بعد پھر فلسطین کو کنٹرول میں کریں گے. لہذا اللہ تعالیٰ نے 40 سال کی سزا یہ سنائی کہ بس صحرا ہی میں پھرتے رہو گے، کچھ دن ادھر خیمے لگیں گے، کچھ دن ادھر خیمے لگیں گے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اب صحرا ہی میں ان کی تربیت کرنی شروع کر دی، اور اللہ تعالیٰ کی جانب سے حکم آیا تقریباً 4-5 سال کے بعد کہ اے موسیٰ آپ طور پر آئیں، اور 1 مہینہ آپ پورا ماہ ذی قعدہ، روایتوں کے مطابق، قرآن پاک میں مہینے کا تذکرہ نہیں ہے، تاریخ کی کتابوں میں ہے، ماہ ذی قعدہ پورا کا پورا آپ وقف کر دیں اللہ کی عبادت کے لیے، اعتکاف کے لیے. طور پر آپ آ جائیں، وہاں آپ کو اللہ تعالیٰ کتاب عنایت فرمائے گا. حضرت موسیٰ علیہ السلام ذی قعدہ سے 3-4 دن پہلے ہی پہنچ گئے، تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ما عجلک یا موسیٰ، اجلت کیوں کر گیا؟ آپ اگر ظہر کی نماز وقت ہونے سے پہلے پڑھ لیں گے تو ادا ہوگی، عصر کی نماز وقت ہونے سے پہلے آپ پڑھ لیں گے تو ادا ہوگی،
تو وقت کا ہونا بھی اسلام میں بہت اہم ہے، دین میں بہت اہم ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ موسیٰ آپ اجرت کیوں کر گئے، وقت سے پہلے آپ کیوں آئے؟ یکم ذی القعدہ کو آنا چاہیے تھا، چاند رات کو پہنچنا چاہیے تھا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سبب بہت اچھا بیان کیا۔ عجلت ربی لترضی، پروردگار آپ کی خوشنودی کے لیے جلدی آیا، عبادتوں کے لیے جلدی آیا، کوئی دین کے احکام سے دوری کی وجہ سے تھوڑی اجلت ہوئی، اجلت تو آپ کی خوشنودی کے لیے ہو رہی۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے جذبہ ٹھیک ہے، یہ میرے الفاظ ہے، قرآن مجید میں نہیں ہے، جذبہ ٹھیک ہے لیکن شریعت کی پابندی نہیں ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ہم آپ کی مدت کو بڑھا دیتے ہیں، اب آپ کو پورا ذی القعدہ اور 10 ذی الحجہ تک 40 دن کا اعتکاف کرنا ہوگا، 10 دن مزید مدت بڑھا دی گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام تیار ہو گئے اور معتکف ہو گئے، عبادتوں میں بیٹھ گئے کہ اللہ تعالیٰ اپنی کتاب عنایت فرمانے والا ہے۔ اس قصے سے جو بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ شریعت کا حکم یاد رکھیے، شریعت کا حکم وہ اصل ہے، اگر شریعت کے حکم سے انحراف کرتے ہوئے عبادت کی جائے گی تو وہ عبادت بھی پسندیدہ نہیں ہے۔ لہذا امام صاحب رکوع میں ہیں اور مارے جذبے کہ آپ سجدے میں چلے جائیں، نماز ہوگی؟ اللہ آپ کو خوش کرنے کے لیے میں سجدے میں گیا، سجدہ ہی تو کر رہا ہوں، عبادت ہی تو ہے، نہیں، اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتا۔ عام طور پر لوگ اس غلط فہمی میں پڑ جاتے ہیں کہ ہم نے نیک کام میں ہی تو اضافہ کیا، آپ کو اضافے کی اجازت نہیں ہے، اتنا یاد رکھیے۔ اللہ تعالیٰ نے جو منظور فرمایا وہ اختیار کرنا ہوگا، اضافہ آپ اپنی جانب سے نہیں کر سکتے، یہ بہت ہی موٹی بات ہے۔ اور اگر ہم اس کو سمجھ لیں تو بہت ساری وہ رسم و رواج جو غیر مسنون قسم کی ہے اور جس پہ لوگ کہتے ہیں قرآن ہی تو پڑھ رہے ہیں ہم، نیک کام ہی تو کر رہے ہیں ہم، اور یہ حجت کرتے ہیں، تو ہم اس موقع پہ یہی کہتے ہیں کہ نہیں، نیک کام بھی اس وقت نیک ہے جبکہ سنت کے سانچے میں ڈھلا ہوا ہو۔ آپ کی مرضی سے نکلا ہوا کام نیک نہیں ہوگا، بسا اوقات مضر ہو جائے گا، نقصان دہ ہو جائے گا۔ لہذا حضرت موسیٰ علیہ السلام 40 دن وہاں قیام فرماتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس اثناء اللہ تعالیٰ نے تورات کی تختیاں عنایت فرمائیں، اور تورات کی تختیاں لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس بنی اسرائیل کے پاس تشریف لے آئے۔ بچڑے کا فتنہ ہو گیا، اب وہ بچڑے کا مسئلہ حل کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سامری کو ٹھکانے لگایا، اس کو سزا دی، اور پھر بچڑے کو سونے سے بنایا گیا تھا، اس کو جلا دیا، اس کو پانی میں پھینکوا دیا، ختم کیا قصہ۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ اللہ کی کتاب ہے، اس کو تھام لو، یہ اللہ کی کتاب ہے، اس کو تھام لو، کیونکہ وہ اللہ کی کتاب ایسی تھی من بعد ما اہلکنا القرون الاولی بصائر للناس، اس میں بصیرت کا سامان تھا لوگوں کے لیے۔ بصائر، بصیرت کس کو کہتے ہیں؟ بصیرت کہتے ہیں اس شعور کو جس شعور کی وجہ سے انسان عقل اور فکر کو کام میں لاتا ہے۔ اگر انسان کے پاس وہ شعور نہ ہو جس شعور سے وہ عقل کو کام میں لائے تو انسان میں اور جانور میں بہت کم فرق رہ جاتا ہے۔ انسان جب اپنے شعور کو کام میں لا کر عقل استعمال کرتا ہے تب وہ دانا و بینا بنتا ہے، سنجیدہ بنتا ہے، عقل مند بنتا ہے، اور وہ جتنا اپنے اس شعور کو استعمال کرتا ہے، برتتا ہے، اتنا جانوروں سے ترقی کرتا چلا جاتا ہے، اشرف المخلوقات میں سے ہوتا جاتا ہے، بلند ہوتا جاتا ہے۔ اللہ کی کتابوں کی یہ خصوصیت رہی، اور یہی خصوصیت پوری کی پوری قرآن مجید میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی فکر کو، انسان کی عقل کو بار بار اپیل کیا ہے، لعلکم تعقلون، لعلکم تتفکرون، لعلکم تتذکرون، غور کرو، سمجھو، حقیقتوں پر غور کرو، نتیجہ اخذ کرو۔ بیل کی طرح ذہن نہیں ہونا چاہیے، شارپ ہونا چاہیے، حقیقتوں کو سمجھنا چاہیے۔ جب انسان حقیقتوں کو سمجھتا ہے تو غلط فہمیوں میں نہیں پڑتا۔ لہذا یہ عقل کو دعوت دینے والی، شعور کو دعوت دینے والی بصیرت افروز اللہ کی کتابیں ہوتی تھی، اور یہی صفت تورات کی بھی تھی کیونکہ وہ اللہ کی کتاب تھی۔ بعد میں اس میں تحریف ہوئی، تبدیلیاں ہوئی، اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے کھول کھول کر قرآن پاک میں بیان کر دیا۔ فرمایا کہ بصائر للناس، لوگوں کے لیے بصیرت کا سامان، وہدی و رحمت لعلہم یتذکرون، اور جب بصیرت سے لوگ اس کا استفادہ کریں گے، فائدہ اٹھائیں گے
اور عقل کو کام میں لا کر دین کو سوچیں گے تو پھر یہ اللہ کی کتابیں ہدایت نامہ بن جاتی ہیں، یہ گائیڈ لائنز بن جاتی ہے جو عقیدے سے لے کے عمل تک ہماری رہنمائی کرتی چلی جاتی ہیں۔ عقیدے کی بھی رہنمائی، عمل کی بھی رہنمائی، عبادت کی بھی رہنمائی، اخلاقیات کی بھی رہنمائی، معاملات کی بھی رہنمائی، ساری زندگی کے پورے مختلف شعبوں میں یہ کتاب پھر کیا بن جاتی ہے؟ دستور حیات بن جاتی ہے، گائیڈ لائنز بن جاتی ہے، رہنمائی بن جاتی ہے۔ اور جب پھر اس رہنمائی میں انسان زندگی بسر کرتا ہے، اس کی رہنمائی کو اختیار کر لیتا ہے، اپنا لیتا ہے، اور اس کی رہنمائی کی روشنی میں زندگی بسر کرتا ہے، تو پھر یہ کتاب کیا بن جاتی ہے؟ ورحمتاً، یہ رحمت بن جاتی ہے، یہ دنیا میں سلامتی والی زندگی کا ذریعہ بن جاتی ہے اور آخرت میں نجات والی زندگی کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ اب آپ دیکھیں گے کہ اللہ کی کتاب کی جو صفات اللہ تعالیٰ نے یہاں تورات کے سلسلے میں اور دیگر کئی مقامات پر قرآن مجید کے سلسلے میں بھی یہی الفاظ اللہ تعالیٰ نے استعمال کیے۔ آپ دیکھیں کہ زینہ ہے، زینہ بزینہ، آپ آگے بڑھیں، بصیرت کا سامان ہے، اور بصیرت سے اگر کام لیں گے، عقل و شعور سے کام لیں گے تو کتاب ہدایت نامہ بن جائے گی، رہنمائی کرے گی۔ رہنمائی اگر قبول کر لیں گے تو ہمارے حق میں رحمت بن جائے گی، نجات کا ذریعہ بن جائے گی، سلامتی کا ذریعہ بن جائے گی۔ لعلہم یتذکرون، اللہ تعالیٰ نے اس لیے یہ کتاب ان کو عنایت فرمائی تھی تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں، راہ راست پر آ جائیں، سدھر جائیں، سبل جائیں۔ اور اس پہ اللہ تعالیٰ نے مختلف اہم احکام نازل فرمائے تھے، اور ان احکام کی روشنی میں زندگی بسر کرنے کی ان کو بہت تاکید کر دی گئی۔ بنی اسرائیل نے کیا کیا؟ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی کتاب کا تعارف کرایا اور کہا یہ دیکھو تورات ہے، اللہ کی کتاب ہے، یہ احکام خداوندی ہے، اس کو تھامنا ہے، تو انہوں نے کہا موسیٰ یہ سب مطالبے مت کیجئے، اب جیسی زندگی بسر ہو رہی ہے ہونے دیجئے، کسی نئی چیز کا انٹروڈکشن نہ کرائیں، آپ تعارف نہ کرائیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ اللہ کی کتاب ہے، میں اپنی جانب سے کیا کر رہا ہوں؟ کہا یہ مشکل ہے، اب ہم اس پہ عمل نہیں کر سکتے، ان احکام پہ ہم عمل نہیں کر سکتے، سیدھی سادھی زندگی ہم کو ہماری زندگی پر چھوڑ دیجئے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر ایک خاص معاملہ فرمایا، اور اللہ کا جلال وہ حرکت میں آیا، اور اس کے بعد پہاڑ جبل طور وہ آسمان پہ اٹھتا چلا گیا، اور اوپر آسمان پر آ کر بنی اسرائیل پر الٹا ایسے لٹک گیا جیسے کہ فانوس یا قندیل لٹکتی ہے، اور اس کے بعد ان سے کہا گیا کہ کیا تورات کے احکام کو مانو گے یا نہیں مانو گے؟ تب مارے ڈر کے انہوں نے کہا نہیں ہم مانیں گے، تسلیم کریں گے۔ پھر جا کے پہاڑ اپنی جانب پر لگا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الْغَرْبِ إِذْ قَضَيْنَا إِلَى مُوسَى الْأَمْرَ، اے نبی آپ جبل طور، پہاڑ طور کے مغربی جانب تو نہیں تھے جبکہ ہم موسیٰ علیہ السلام کو احکام دے رہے تھے۔ اس قضینا الی موسیٰ الامر، آپ تو نہیں تھے وہاں پر۔ تو آپ جب نہیں تھے وہاں پر اور آپ یہ پورے کی پورے صورتحال بیان کر رہے ہیں تو پھر ذریعہ کیا ہے، سورس کیا ہے؟ سوائے وحی کے کوئی اور سورس نہیں ہو سکتا۔ یہ وحی الہی ہے جس کی بنیاد پر یہ ساری چیزیں بیان کی جا رہی۔ وما کنت من الشاہدین، آپ وہاں موجود لوگوں میں سے نہیں تھے کہ آپ کو معلوم ہوتا حضرت موسیٰ نے کیا کہا، حضرت موسیٰ نے کون سی دعا کی، اللہ کی جانب سے کیا حکم آیا۔ یہ ساری تفصیل یا تو ایک سورس ہوتا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سیرت محفوظ ہوتی، تاریخ محفوظ ہوتی، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سیرت کو بنی اسرائیل نے محفوظ نہیں رکھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تاریخ کو بنی اسرائیل نے محفوظ نہیں رکھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اتنی ہی سیرت ملتی ہے جتنی قرآن مجید میں بیان کی گئی۔ باقی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پسندیدہ غذائیں کیا تھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معاملات کیا تھے، کب لیٹتے تھے، کب اٹھتے تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کس طرح گفتگو کرتے تھے، چلتے کیسے تھے، نشست و برخاست کیسی تھی، کوئی روایت نہیں ہے تاریخ میں۔ یہ صرف اور صرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت محفوظ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا غذا پسند فرماتے تھے، رات میں کیسے آرام کرتے تھے، بیدار کیسے ہوتے تھے، وضو کیسے کرتے تھے، لباس کون سا پسند فرماتے تھے، اور چلتے تو کیسے چلتے تھے، کھاتے تو کس طرح کھاتے تھے، بیٹھتے تو کیسے بیٹھتے تھے، یہ فہرست آپ اٹھا کر دیکھیں گے
جو حدیث کی کتابوں میں موجود ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوری تفصیل مستند طریقے سے بیان کی گئی۔ یہ تفصیل کسی بھی نبی اور رسول کے سلسلے میں نہیں ہے، امتوں نے محفوظ نہیں رکھا سوائے اس امت کے۔ اس امت نے بہت ہی شعور کے ساتھ محفوظ رکھا۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جبل طور کی طرف، طور کے پہاڑ کی جانب جانا، وہاں اعتکاف کرنا، 10 دن کا اضافہ ہو جانا، تورات کا ملنا، یا تو یہ ساری چیزیں بنی اسرائیل کی تاریخ میں ہوتی جو نہیں ہے وہ خود مانتے، یا پھر یہ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعہ وحی معلوم ہو رہی ہے، دوسرا کوئی اور سورس نہیں ہے۔ لہذا فرمایا یہ خود ایک دلیل ہے کہ آپ کی نبوت و رسالت اور آپ جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ وحی کی بنیاد پر کہہ رہے ہیں۔ وَلَكِنَّ أَنشَأْنَا قُرُونًا فَتَطَاوَلَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ، اور ارشاد فرمایا کہ کئی نسلیں دھیرے دھیرے گزرتی چلی گئی اور ان کے لیے عمر اور مدت دراز ہو گئی، اور مدت دراز ہونے کی وجہ سے دوسرے مقام پر صاف فرمایا کہ انہوں نے دین کو بھلا دیا، فراموش کر دیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تاریخ کو فراموش کر دیا اور تورات کے احکام کو فراموش کر دیا۔ لہذا اب نبی اور رسول کی ضرورت محسوس ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو بھیجا، اور ارشاد فرمایا وَمَا كُنْتَ ثَاوِيًا فِي أَهْلِ مَدْيَنَ، مدین میں حضرت شعیب سے حضرت موسیٰ کی گفتگو ہو رہی تھی، تو اے نبی آپ بھی مقیم تھے وہاں پر۔ ثاوین کے معنی مقیم ہونا، بحیثیت مہمان مقیم جب ہوتا ہے تو اس کو عربی میں ثاوین کہتے ہیں۔ فرمایا کہ وما كنت ثاویا فی اہل مدین، مدین والوں میں آپ تو نہیں بیٹھے ہوئے تھے، مقیم تو نہیں تھے، آپ کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حضرت شعیب سے گفتگو سن رہے ہوں، لکھ رہے ہوں، ریکارڈ کر رہے ہوں۔ صاحبزادی کیا کہہ رہی ہیں اپنے والد کو، کیسے معلوم ہو گیا؟ سورس کیا ہے ذرا سوچو، وہ ایک ہی ذریعہ ہے، وہ وحی ہے۔ وَلَكِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ، ہم ہیں جو بھیج رہے ہیں وحی کو، ہم ہیں جو ارسال وحی کر رہے ہیں۔ لہذا فرمایا وَمَا كُنْتَ ثَاوِيًا فِي أَهْلِ مَدْيَنَ تَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا وَلَكِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ، کہ آپ نہیں تھے مقیم اہل مدین میں۔ مدین کا تذکرہ میں کر چکا ہوں، ایک مقام کا نام ہے جہاں کے حضرت موسیٰ علیہ السلام ہجرت کے بعد تشریف لے گئے تھے فرعون سے بچنے کے لیے، وہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قیام رہا اور حضرت شعیب کی صاحبزادی سے نکاح ہوا۔ تو فرمایا کہ اہل مدین میں تو آپ نہیں تھے کہ آپ تتلو علیہم آیاتنا، ہماری آیتوں کو پڑھ کر وہاں سنا رہے ہوں، احکام آ رہے ہوں، کچھ بھی نہیں تھا وہاں۔ وَلَكِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ، ہم ہیں جو آپ کی جانب وہی بھیج رہے ہیں۔ وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الطُّورِ إِذْ نَادَيْنَا، اور آپ طور کے اس سمت میں بھی نہیں تھے جہاں ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو تورات دی، موسیٰ علیہ السلام کو آواز دی، اور موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے راست کلام کیا، کیونکہ طور پر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لے جاتے، یہ جبل طور جو مصر کے ایک حصے میں پڑتا ہے اور آج تک ایک بہت مشہور معروف قسم کا پہاڑ ہے، کوئی پوشیدہ علاقہ نہیں ہے، وہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لے جایا کرتے تھے، اور وہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے یعنی خطاب ہوتا تھا، اللہ تعالیٰ خطاب فرماتا تھا، ایک بادل جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو گھیر لیتے تھے، جیسے کہ بادل آ گئے ہوں، اور پھر وہ ایک نورانی سے دھوئے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شخصیت گم ہو جاتی، اور باہر کے لوگوں کو کچھ گفتگو کی آواز سنائی دیتی لیکن نظر نہیں آتا اندر کیا ہو رہا ہے۔ دھیرے دھیرے وہ بادل چھٹ جاتے یا وہ روحانی چیز چھٹ جاتی، اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام بتلاتے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے خطاب کیا، یہ حکم دیا۔ تو پھر اسی پر بنی اسرائیل نے کہا کہ لن نؤمن لک حتی نر اللہ جہرۃ، ایسا نہیں کام چلے گا، یہ اندھیرے میں آپ چلے جا رہے ہیں، کچھ ہو رہا ہے، ہم بھی ڈائریکٹلی اللہ کو دیکھنا چاہتے ہیں، جبھی ہم آپ پر ایمان لائیں گے۔ تبھی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 70 لوگوں کا انتخاب کیا جو پورے کے پورے بے ہوش ہو کے گر گئے، جن کا واقعہ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں بیان فرمایا۔ یہاں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ آپ طور کے اس گوشے میں نہیں تھے جہاں پہ کہ ہم نے موسیٰ کو آواز دی تھی، وَلَكِنْ رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ، لیکن یہ وحی دراصل آپ کے پروردگار کی جانب سے ایک رحمت ہے۔ اب دھیرے دھیرے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی طرف سلسلہ آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أَتَاهُم مِّن نَّذِيرٍ مِّن قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، تاکہ آپ اس قوم کو سمجھا دیں جس قوم کے پاس اب تک کوئی نبی نہیں آیا،
من قبل کا آپ سے پہلے لعلہم یتذکرون تاکہ یہ قوم بھی نصیحت کا سامان کر لے، سنبھل جائے، حالات بدل جائیں ان کے۔ یہ قوم کون ہے؟ یہ قریش وہ ہیں جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے ہے۔ یہ بنی اسماعیل جو عرب کہلاتے ہیں، ان کے پاس کوئی نبی و رسول نہیں آیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے فرزند حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے یہ پھیلتے چلے گئے، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے ہونے کی وجہ سے نبیوں اور رسولوں کا ان میں بہت احترام تھا۔ لہذا بنی اسرائیل کے کسی بھی نبی کا تذکرہ ہوتا، بنی اسرائیل کے کسی بھی رسول کا تذکرہ ہوتا تو یہ پورے احترام کے ساتھ ان کا ذکر سنتے، ان کی شان میں کوئی گستاخی نہیں کرتے، کوئی بدتمیزی نہیں کرتے، لیکن ڈائریکٹلی ان کے درمیان کوئی رسول اور کوئی نبی نہیں آیا۔ دھیرے دھیرے ان کے اندر خرافات پیدا ہوتی چلی گئی، کیونکہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کا جو مذہب تھا سیدھا سادہ اللہ کی عبادت اور اللہ تعالیٰ کی فرما برداری اور نمازیں اور قربانی دے لینا، اس میں انہوں نے دھیرے دھیرے تبدیلیاں کی، اور تبدیلیاں یہ کی کہ یہ چونکہ تجارتی لوگ تھے، تجارت کے لیے سفر کرتے تھے، دور دراز کے علاقوں میں جاتے تو ان کو بعض علاقوں میں مشرکوں کے بت پسند آ جاتے اور وہ بتوں کو اٹھا کر لاتے اور دھیرے دھیرے ان کی پوجا کرتے کرتے ان کے درمیان ایک عجیب و غریب رواج رائج ہو گیا تھا کہ ہر موسم کا اور ہر مسئلے کا ایک خدا ان کے درمیان پنپ گیا تھا، ڈیولپڈ ہو گیا تھا، اور اس کو لا کے انہوں نے حرم میں لٹکا دیا تھا۔ باقی اللہ تعالیٰ کا تعارف پورا تھا، باقی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ان کے درمیان پوری تھی، وہ ختنہ کروایا کرتے تھے، وہ بہت ساری چیزیں کرتے تھے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنتوں میں سے تھی۔ حج کے موقع پہ وہ احترام کرتے تھے، حج کے مہینوں کا حج کی اجازت دیتے تھے، اگرچہ کہ بڑی خرافات ان کی زندگی میں آ گئی۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ان کے درمیان حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد صدیاں گزر گئی، کوئی نبی و رسول نہیں آیا، دھیرے دھیرے یہ بہت ہی خرافات میں بھٹکتے چلے گئے۔ اب اللہ تعالیٰ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھیجے گئے۔ اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اصلاح کا بیڑا اٹھایا تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اے نادانو، تم مخالفت کر رہے ہو، ذرا سوچو اگر ہم رسول کو نہ بھیجتے تو تمہاری صورتحال کیا ہوتی؟ وَلَوْلَا أَن تُصِيبَهُم مُّصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، تم نے جو دین ابراہیمی کا نقشہ بدلا اور تمہارے ہاتھوں نے جو کالے کرتوت کر چکے، اس کی وجہ سے اگر تم پر کوئی عذاب آتا تو تم کیا کہتے؟ فَيَقُولُ رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا، تو تم یہ کہتے کہ اے رب ہمارے درمیان آپ نے رسول کیوں نہیں بھیجا؟ آپ نے جس طرح بنی اسرائیل کے درمیان موسیٰ کو بھیجا، عیسیٰ کو بھیجا، حضرت داؤد کو بھیجا، حضرت سلیمان کو بھیجا، نبیوں کی ایک فہرست تھی، تو ان رسولوں کو جیسے آپ نے دوسری قوموں کی جانب بھیجا، ہمارے درمیان ہم پر عذاب لانے سے پہلے کسی کو رسول بنا کر کیوں نہیں بھیجا؟ تم یہ کہہ سکتے تھے۔ اسی لیے اس عذر کو ختم کیا جا رہا ہے، اب رسول کو بھیجا جا رہا ہے تاکہ تم یہ نہ کہو ربنا لولا ارسلت الینا رسولا فنتبع آیاتک ونکون من المؤمنین، اے رب کاش آپ ہماری جانب بھی رسول بھیجتے کہ ہم آپ کی آیتوں کی پیروی کرتے، آپ کے احکام کی پیروی کرتے، ونکون من المؤمنین، اور اہل ایمان میں سے ہم ہوتے۔ لہذا حجت پوری ہو گئی، اور اب ہم نے جب رسول کو بھیج دیا فلما جاءهم الحق من عندنا، جب ہماری جانب سے حق آ گیا، سچائی آ گئی، رسول بھی آ گئے اور کتاب بھی آ گئی، قالوا لولا اوتی مثل ما اوتی موسیٰ، تو اب تم کہہ رہے ہو نئی نئی باتیں۔ ان نئی باتوں میں یہاں اللہ تعالیٰ نے جس بات کا تذکرہ فرمایا اس کا ایک بیک گراؤنڈ ہے۔ وہ بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا چرچا ہونے لگا اور یہ شہرت مکہ مکرمہ سے باہر نکل گئی اور اطراف و اکناف کے علاقوں میں پہنچ گئی، تو یہودیوں کو بھی اطلاع ہوئی۔ نبوت کا 6واں سال ہے، یہودیوں کو اطلاع ہو گئی، بنی اسرائیل کو اطلاع ہو گئی کہ مکہ مکرمہ میں ایک نبی اور ایک رسول وہ کھڑے ہو چکے ہیں اصلاح کرتے ہوئے، اور ان کی مخالفت بھی چل رہی ہے، تائید بھی چل رہی ہے۔ تو یہودیوں نے وفود بھیجنے شروع کر دیے، نمائندے اپنے، اور کئی نمائندے آئے، کئی باتیں ہوئی۔ انہی میں ایک بات یہ ہوئی کہ ان نمائندوں نے جا کے بتایا کہ وہ بنی اسماعیل میں سے ہے، وہ
بنی اسماعیل میں سے، اور بنی اسماعیل کے سلسلے میں یہودی ایک لفظ استعمال کرتے تھے جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بار بار استعمال کیا، امی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل کے لیے یہودی جو لقب دیتے تھے امی، امی کے معنی یہ لیتے تھے ان کے درمیان کوئی کتاب نہیں ہے۔ امی کی مخالفت میں جو لفظ آتا ہے وہ کتابی یا اہل الکتاب، وہ کہتے تھے ہم کتاب والے ہیں اور وہ بغیر کتاب کے ہیں، ان کے پاس کوئی کتاب نہیں۔ ایک سیدھی سادی شریعت ابراہیم علیہ السلام کے توسط سے ان کو ملی، وہ بیچارے سیدھے سادے امی لوگ ہیں۔ جب یہ بتلایا کہ امیوں میں ایک رسول آ گیا اور اللہ تعالیٰ نے اس کو عربوں کے لیے قابل فخر بنا دیا اور کہا لقد فی الامیین رسولا منہم، اللہ نے بے شک امیوں میں سے ایک کو رسول بنا کر بھیجا۔ یہی نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات بھی ارشاد فرمائی کہ یاد رکھو یہ امی ہونا تمہارے لیے قابل فخر اس لیے ہے کہ تمہاری دماغ کی جو سلیٹیں ہیں نا وہ گندی سندی لکیروں سے وہ ملوث نہیں، پلائٹ نہیں، صاف ستھری ہے، اسی لیے رسول جو لکھیں گے وہ لکھتے چلا جائے گا، صاف ستھرا ہو جائے گا۔ اس لحاظ سے عربوں کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے تھے نحن امۃ امیۃ لا نقرأ ولا نکتب، ہم امی امت ہے، حساب کتاب بہت زیادہ نہیں رکھیں گے، چاند دیکھیں گے روزہ شروع کر دیں گے، چاند دیکھیں گے روزہ ختم کر لیں گے، عید الفطر بنا لیں گے۔ یعنی ایک سادگی زندگی میں، پیچیدگی نہیں، حساب کتاب اور پیچیدہ قسم کے مسائل نہیں، سادگی کے ساتھ یہ شریعت جاری ہوگی۔ یہ امی کا لقب اللہ تعالیٰ نے بہت ہی عربوں کے لیے قابل فخر بنا کر ذکر فرمایا۔ البتہ یہودی اور بنی اسرائیل جنٹائل کے معنوں میں استعمال کرتے اور کہتے ہیں ان کے پاس کوئی کتاب تو نہیں ہے، لیس علینا فی الامیین سبیل، یہ لوگوں کو ستاؤ پریشان کرو، کوئی حرج نہیں ہے تو پڑھے لکھے نہیں ہیں۔ لہذا بنی اسرائیل نے آپس میں کہا کہ امیوں میں رسول آ گیا تو ہم کتابی ہیں، ہم زیادہ اچھے ہیں، وہی ابلیس جیسے کہا میں آگ کا پیدا شدہ اور یہ لوگ مٹی کے، لہذا ہم کتابی ہیں، ہم میں رسول آنا چاہیے، لہذا ان کی بات نہیں ماننی چاہیے۔ اب یہاں سے انہوں نے مخالفت شروع کر دی۔ اب جب مخالفت شروع کی تو یہودیوں کا ایک وفد آیا، اسرائیلیوں کا ایک وفد آیا مکہ مکرمہ، اور مکہ مکرمہ میں مشرکین سے بات چیت کی، بہت ساری باتیں ان کو سکھائیں۔ انہی باتوں میں ایک پٹی یہ پڑھائی کہ دیکھو یہ نبی اور رسول کہہ رہے ہیں نا، تو نبی اور رسول حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی تھے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تو خوب معجزات ملے، اور پھر کتاب بھی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ملی وہ دفعتاً واحدہ ملی، ایک وقت پوری کی پوری کتاب ملی، تو یہ نبی اور رسول ہیں تو یہ کیا ہے، ایک آیت آ رہی ہے، 3 آیتیں آ رہی ہیں، 5 آیتیں آ رہی، ذرا یہ سوال کرو۔ لہذا آپ مکے کے سیدھے سادھے وہ لوگ جن کو اسلام نہیں سمجھ میں آیا تھا، منکرین مکہ، انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سوال رکھا۔ کیا سوال رکھا کہ لولا اوتی مثل ما اوتی موسیٰ، آپ پر ویسے کیوں نہیں آ رہا ہے جیسے موسیٰ پر آیا تھا، آپ کا ہاتھ سفید کیوں نہیں ہوتا، آپ کی چھڑی اژدہے میں کیوں نہیں تبدیل ہوتی، آپ پر بیک وقت کتاب کیوں نہیں نازل ہوتی۔ اللہ تعالیٰ نے امیوں کو یا بنی اسماعیل کو یا مکہ مکرمہ کے منکرین قریش کو جواب نہیں دیا، جواب اللہ تعالیٰ نے کس کو دیا، یہودیوں کو دیا، اسرائیلیوں کو دیا کہ تم یہ جو شوشہ چھوڑ رہے ہو تو ذرا سمجھنے کی کوشش کرو کہ تم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کیا کیا۔ اولم یکفروا بما اوتی موسیٰ من قبل، موسیٰ تورات لائے تھے تو مان لی تھی تم نے؟ موسیٰ علیہ السلام ایک مشت تورات لے کر آئے تھے اللہ کی کتاب کہہ کر، تم نے مان لیا تھا، انکار کیا تھا، تم نے کہا تھا لن نؤمن لک حتی نری اللہ جہرۃ، نہیں مان لیں گے موسیٰ ہم آپ پر جب تک کہ جیسے آپ نے اللہ سے ڈائریکٹ گفتگو کی ویسے ہم ڈائریکٹ گفتگو نہ کر لیں۔ تو تم نے جب موسیٰ علیہ السلام کے معجزات ملے تو انکار کیا، تو اب کیا امکان ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان لو گے؟ اب بھی تمہارا وہی رویہ رہے گا، یاد رکھو۔ تم نے کیا کہا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، حضرت ہارون علیہ السلام کو، قالوا ساحران تظاہرا، یہ 2 جادوگر ہیں جن کا آپس میں گٹھ جوڑ ہو گیا ہے، تظاہرا جو ایک دوسرے کی مدد کر رہے ہیں، یہ دونوں کے دونوں جادوگر ہیں۔ وقالوا انا بكل کافرون، اور کہا تھا ہمارا ہر چیز کا انکار کرتے ہیں، سارے معجزات کا انکار کرتے ہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کہاں استقبال کیا؟
किस मरहले में तुमने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का इस्तेमाल किया और किस मौके पे तुमने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का साथ दिया, किस मुंह से तुम हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का नाम ले रहे हो। सारी जिंदगी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के खिलाफ नबरदाजबा रहे। आमतौर पर जब हम यहूदियों का तस्करा करते हैं तो समझते हैं हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर ईमान रखने वाले, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से मोहब्बत करने वाले, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को अपना आइडियल मानने वाले, ये जहन से आप निकाल के फेंक दीजिए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का कोई एहतराम नहीं उन कमबख्तों के पास, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से कोई मोहब्बत नहीं है, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कोई पैरवी नहीं है। वो कहते हैं हमारी एक कौमी हीरो थे, बस इससे ज्यादा नहीं है। ये यहूदी जो है ये बहुत ही बिगड़ा हुआ इंसानियत का उन्सुर है, आप अंदाजा नहीं कर सकते। इनका लिटरेचर उठाकर पढ़िए, कैसे नबियों और रसूलों को ये मजाक बनाते हैं, दिल्लगी करते हैं, और किस तरह से इनके अकीदे होते हैं वो नाकाबिले बयान है, नाकाबिले बयान है। ये इतने बदतमीज थे कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को कुफ्र की तरफ मंसूब कर दिया। कुरान पाक में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, वमा कफर सुलेमान वलाकिन शयातीन कफरू, जादूगर कहते हैं हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को, नऊज़ु बिल्लाह। तो ये बड़ी बदतरीन कौम है। आप हरगिज ऐसा न समझे कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को मानने वाली है, नहीं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से इनका कोई लेना देना नहीं है। ये एक खास नस्ल है, ये नस्ल अपनी बरतरी का अकीदा रखती है, हम बड़े हैं, और उस बरतरी को हासिल करने के लिए इंसानों को कत्ल किया जा सकता, बेचा जा सकता, गुलाम किया जा सकता, कुछ भी किया जा सकता है। ये है इनका मजहब, ये है इनका मसलक। अब इसके बाद जो अंबिया अलैहिस्सलाम उनकी तारीख में आए, उनके बारे में ख्याल ऐसे ही है जैसे हिंदुस्तान वालों का ख्याल गांधी जी के बारे में, नेहरू के बारे में। बस हमारी हिस्ट्री के हीरोज हैं, बड़े लोग हैं। वो एहतराम, वो एतिकाद, वो मोहब्बत जो उम्मत मुस्लिमा को अंबिया अलैहिस्सलातु तस्लीम से है, उसकी नजीर किसी और कौम में नहीं मिलती। याद रखिए, हम लोग मोहब्बत करते हैं, एहतराम करते हैं, आइडियल तसव्वुर करते हैं, उनकी शान में अदना गुस्ताखी को हम कुफ्र समझते हैं, चाहे वो हजरत आदम अलैहिस्सलाम हो या हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक। ये अकीदा, ये तसव्वुर किसी दूसरी कौम में तलाश करने से बिल्कुल नजर नहीं आएगा। चाहे ईसाइयों का आप चर्च देखें, नबियों की जो तस्वीरें बनाई, तो वो तस्वीरें देखकर इंसान शर्मिंदा हो जाता है। बरहाना किस्म की तस्वीरें नबियों की बनाकर रखे हुए अपने चर्चों में, ये आलम है इनका। तो मैं याद कर रहा था कि इनका आलम ये था कि वक़ालू इन्ना बिकुल्लिन काफिरून, के हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा था हर चीज का हम इनकार करते हैं, नहीं मानते। कुल फअतू बिकिताबिन मिन इंदिल्लाहि, तो ए नबी आप कहिए कि एक किताब तुम ऐसी लेके आओ जो तुम पर अल्लाह की जानिब से नाजिल हुई हो, वो अहदा मिनहुमा, जो तौरात से और कुरान पाक से कहीं उम्दा हो, अच्छी हो, जिसके अहकाम पढ़े जचे तुले हो, जरा लाओ पेश करो। अत्तबिहु, अगर ऐसी किताब ये ले आए तो ऐ नबी आप ये कहिए मैं भी उसकी पैरवी करूंगा, इन कुंतुम सादिकीन, अगर तुम सच्चे हो। सिर्फ याद रखिए मुखालिफत से काम नहीं चलता, बल्कि मुखालिफत के बाद अगर सही मानों में मुखालिफत है तो अल्टरनेटिव पेश करना चाहिए। किसी फिजिशियन की आप मुखालिफत कर रहे हैं और कह रहे हैं बस्ती में हम इनको रहने नहीं देंगे, तो दूसरे डॉक्टर को लाओ जो इलाज करे, दूसरे डॉक्टर को लाओ। जब तक के दूसरा फिजिशियन नहीं है, लाजमी बात है काम इन्हीं से चलाना पड़ेगा। तो अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, अगर तुम समझते हो कि ये अल्लाह की किताब नहीं है तो तुम लेके आओ अल्लाह ताला की कोई किताब जो अहदा मिनहुमा, इन दोनों किताबों से उम्दा हो, बरतर हो, मज़ामीन के एतबार से पुख्ता हो, संजीदा हो। और अगर ऐसी किताब तुम ले आओगे, अत्तबिहु इन कुंतुम सादिकीन, तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म है कि आप ये कहिए कि मैं भी उसकी पैरवी करूंगा। अगर तुम सच्चे हो तो पेश करो, मैं भी उसकी पैरवी करूंगा, कोई हरज नहीं है। तो ये मसला ये है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चैलेंज कर दिया, और तारीख जानती है, दुनिया जानती है कि कोई किताब तो पेश करना, सूरत नहीं पेश कर सके, और एक सूरत तो एक सूरत है, एक आयत नहीं पेश कर सके, तो लाज़मी बात है पता चलता है कि अल्लाह की किताब है और इसी की पैरवी लाजिम है। फ़इन लम यस्तजीबू लका, अगर आपके इस दावे का और आप जो चैलेंज कर रहे हैं उसका ये जवाब नहीं दे सकते, तो फ़अलम, ए नबी जान जाइए, अन्नमा यत्तबिऊना अहवाअहुम, ये झगड़ा किसका है? ये झगड़ा है पूरा का पूरा ख्वाहिशात का। यहाँ पे अल्लाह ताला ने हवा और अहवा ये दोनों लफ्ज इरशाद फरमाए।
یہ دونوں لفظوں کی میں تشریح کر دیتا ہوں تاکہ یہ پوری آیت ہمارے سامنے نکھر کر آ جائے. ہوا اصلاً اردو کے اعتبار سے نہیں کہہ رہا ہوں، اردو میں تو ہوا چلتی ہے تو دوسرے مفہوم میں، عربی میں اتباع ہوا کا آپ نے لفظ سنا ہوگا. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بار بار یہ لفظ ارشاد فرمایا. اصلاً یہ ہا واو یا یہ لفظ جب آتا ہے تو اس کے معنی ہوتے ہیں الذهاب الی انحدار، نیچے کی طرف کوئی چیز آنا. اسی لیے والنجم اذا ہوا ارشاد فرمایا، ستارہ جب کہ نیچے کی طرف گرتا رہتا ہے، یہ ارشاد فرمایا. تو کوئی چیز نیچے کی طرف آتی ہے تو اس کے لیے ہوا کا لفظ ہوتا ہے. اور اسی سے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ان خواہشات کے لیے یہ لفظ اختیار فرمایا جو خواہشات جواز کے حدود سے نکل کر ناجائز چیزوں کی طرف لپکنے اور ناجائز چیزوں میں ملوث ہونے کے لیے ہوتی ہے. یاد رکھیے جائز حدود میں، شریعت کے حدود میں جو خواہشات ہوتی ہیں ان کے لیے ہوا کا لفظ نہیں آتا. ہوا کا لفظ آتا ہے اس موقع پر جبکہ انسان حد سے تجاوز کر جاتا ہے. اور عربی زبان کے اعتبار سے خواہشات کے لیے عمل کا لفظ بھی ہے، خواہشات کے لیے امانی کا لفظ بھی ہے، خواہشات کے لیے ہوا کا لفظ بھی ہے. ہوا کے معنی ہوتے ہیں آپ اپنے حد سے آگے بڑھ رہے ہیں، اور حد سے آگے بڑھنے کے بعد جائز غیر ناجائز یہ دونوں چیزوں کی آپ رعایت نہیں کر رہے ہیں، حلال و حرام میں آپ تفریق نہیں کر رہے ہیں، اور اپنی خواہش کے لیے ہر کام کا ارتکاب کرتے چلے جا رہے ہیں، چاہے وہ اچھی چیز ہو یا بری چیز ہو. ایسی چیزوں کے لیے ہوا کا لفظ استعمال کیا گیا. اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ عام طور پر بندوں کا عالم یہ ہوتا ہے کہ اپنی ان خواہشات کو، یا ذرا وضاحتی ترجمہ کروں میں، ناجائز خواہشات کو، اپنی ان ناجائز خواہشات کو انسان کبھی کبھی خدا بنا ڈالتا ہے. افرائیت من اتخذ الہہ ہواہ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ بِغَيْرِ عِلْمٍ، کہ کیا تم نے ان شخصوں کو دیکھا، ان لوگوں کو دیکھا جنہوں نے اپنی ان ناجائز خواہشات کو خدا بنا ڈالا ہے. کیا مانے خدا کی؟ جیسے پروردگار کو راضی کرنا چاہیے، جیسے پروردگار کو خوش کرنا چاہیے، ویسے ہی خواہش کی پیروی کرتا ہے انسان. خواہش کی تکمیل میں لگ جاتا ہے کہ بڑے جتن کرتا ہے اور خواہشات کی تکمیل کے لیے اپنی زندگی لگا دیتا ہے، یہاں تک کہ حسرت کے ساتھ وہ موت سے دوچار ہو جاتا ہے. جب ایک انسان خواہشات کی پیروی کرنے لگتا ہے تو اتنا آگے بڑھ جاتا ہے کہ جائز ناجائز کی وہ رعایت نہیں کرتا، اور اسی لیے وہ جہنم کے راستے پر چل پڑتا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اما من خاف مقام ربہ ونہى النفس عن الہوى، جو اپنے آپ پر کنٹرول کر خواہشات کو لگام لگا کر زندگی بسر کرتا ہے اور ناجائز کام نہیں کرتا، تو فإن الجنة هي المأوى، جنت اس کا ٹھکانہ بنتی ہے، ورنہ تو وہ جہنم کے راستے پر چلتا چلا جاتا ہے. فَعَلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ، اگر آپ کی بات یہ نہیں مان رہے ہیں تو اے نبی یاد رکھیے مخالفت کے پس پردہ کوئی محرک نہیں سوائے یہ کہ یہ خواہشات کے بندے ہیں. دیکھیے یہ خواہشات ایسی ہوتی ہیں، اگر ان خواہشات کو ہم نہ سمجھیں اور بریک نہ لگائیں اور روک نہ لگائیں تو بہت جان لیوا ہو جاتی ہیں، اور انسان کو کفر اور انسان کو بغاوت اور انسان کو اللہ تعالیٰ سے برگشتہ کر کے چھوڑ دیتی ہیں. لہذا خواہشات پر کنٹرول کرنا چاہیے، خواہشات پر روک لگانا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے آگے چل کر قارون کا قصہ بیان کیا کہ وہ خواہشات پر روک لگانے والا نہ بنا تو اس کا حشر کیا ہوا، کیسے وہ تباہ و برباد ہو گیا. وہ واقعہ آئے گا انشاءاللہ چندی آیتوں کے بعد تو ہم کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ خواہشات انسان کو کہاں پہنچا دیتی ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ایسے واقعات ہوئے جس سے پتہ چلا کہ انسان اگر خواہشات کی پیروی کرنے لگے تو کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے. بہت مختصر میں اشارہ کروں گا جس کی روایت امام بخاری نے کی کہ ایک صحابی آئے، انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اللہ کے رسول آپ یہ دعا کیجیے میرے لیے کہ میری بکریاں خوب بڑھ جائیں، خوب بکریاں ہوں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ خواہش تمہاری صحیح نہیں، بکریاں خوب ہو، خواہش یہ ہونی چاہیے اللہ تعالیٰ سلامتی کی زندگی دے، خواہش یہ ہونی چاہیے اللہ تعالیٰ صحت و عافیت سے رکھے، خواہش یہ ہونی چاہیے اللہ تعالیٰ خاتمہ بالخیر فرمائے، خواہش اچھی زندگی کی ہونی چاہیے. یہ تم نہ کرو تمنا کہ خوب بکریاں ہوں. کہا نہیں مجھے وہی چاہیے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے وہ مل جائیں گی، پتہ چلے گا تم کو.
اب اس کے بعد سے ان کی بکریاں بڑھنے لگی. مدینہ منورہ میں گھر تھا, ایک کمرہ تھا, اور اس ایک کمرے میں 4-5 بکریاں رہ سکتی تھی. 40-50 ہو گئی تو مشکل ہو گیا, لہذا ان کو مدینہ منورہ کے باہر گھر لینا پڑا, اور باہر انہوں نے ایک بڑا سا گھر لیا, اس میں بکریاں باندھنی شروع کر دی. تو ان کے لیے مسئلہ یہ ہو گیا کہ وہ نماز فجر اور نماز عشاء میں مسجد نبوی حاضر نہ ہو سکے. مصیبت ہو, دور سے کیسے آ سکتے ہیں؟ ظہر اثر پڑھ لی, چلے گئے گھر میں, اندھیرا ہو گیا, لہذا 2 نمازیں مسجد نبوی کی جاتی رہی, 2 نمازوں سے محروم ہو گئے. اب بکریاں ہیں کہ بڑھتی چلی جا رہی ہیں, 1 سال نہیں گزرا کہ وہ 400, 800, 900 اتنی زیادہ بکریاں. لہذا فارم ہاؤس کی ضرورت پڑی, اور 20-25 کلومیٹر آگے بڑھ کر انہوں نے بڑا سا احاطہ لے لیا, اور اس میں اپنی بکریوں کی فارمنگ کرنے لگے. خوب بکریاں, برکت ہی برکت. اب وہ پوری کی پوری نمازیں مسجد نبوی کی چھوٹ گئی, مسجد نبوی کی 5 نمازیں چھوٹ گئی. اور اس کے معنی کیا ہوئے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت چھوٹ گئی, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلسیں چھوٹ گئی, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو واعظ نصیحت ہوتا تھا اس سے محرومی ہو گئی. کتنی بڑی محرومی, بکریاں ہیں کہ بڑھتی چلی جا رہی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی کہ ان کی بکریاں تو 8-9 ہزار ہیں. لہذا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حسب ضابطہ جو اسلامی بیت المال تھا اس کے نمائندے کو بھیجا, بکریاں گن لو, اور ہر 40 بکری پر 1 بکری اوسط درجے کی زکات میں فرض ہو جاتی ہے, وہ بکریاں گن کر لے آؤ. اب زکات کا مسئلہ یہ ہے, جب تک ہمارے پاس 1 لاکھ روپے ہوتے ہیں 2,500 روپے دینا بہت آسان ہو جاتا ہے, لیکن جب 1 کروڑ ہو جاتے ہیں 1 کروڑ میں 2.5 لاکھ روپے زکات, 2.5 لاکھ تھوڑی خیرات دیں گے. لہذا اب یہاں سے امتحان شروع ہوتا ہے, اب تدبیریں, ہیلے, بہانے شروع ہو جاتے ہیں. لہذا 40 میں سے 1 بکری دینا آسان تھا, 400 میں سے 10 بکری دینا آسان تھا. اب وہ ہزاروں بکریوں میں جب 50-60 بکریاں زکات میں واجب ہوئی اور اوسط درجے کی بکری حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نمائندے نے نکالی, تو انہوں نے جھگڑا شروع کر دیا. زیادہ لے رہے ہو, موٹی والی لے رہے ہو, دبلی والی چھوڑ رہے ہو. یہاں تک کہ جھگڑا کرتے کرتے میں کہا نہیں دیتا ہوں میں تم کو زکات, جاؤ واپس جاؤ, میں نہیں دوں گا تم کو. وہ واپس ہو گئے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اے اللہ کے رسول, انہوں نے زکات دینے سے منع کر دیا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ہاتھ مار کے کہا ہلاک ہو گیا, ہلاک ہو گیا, برباد ہو گیا. چونکہ وہ صحابی رسول تھے, چونکہ وہ ان کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت مل چکی تھی, اسی لیے جب یہ جملہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کے کان میں پڑا تو دوڑتے ہوئے واپس آئے. پھر اس کے بعد سے انہوں نے توبہ کر لی, اور اس کے بعد سے انہوں نے کہا اللہ کے رسول لے لیجیے میری پوری بکریاں, مجھے نہیں چاہیے, مجھ سے غلطی ہو گئی تھی. نادم ہو گئے اپنے رویے پر. لیکن اگر سوچیے ہم جیسے ہوتے تو زندگی میں کبھی نادم نہ ہوتے. کتنی محرومی ہو جاتی, خواہشات کے پیچھے انسان چلتا چلا جاتا ہے, چلتا چلا جاتا ہے تو پہلے مستحبات چھوٹ جاتے ہیں, اور خواہشات کا غلام بن گیا تو واجبات چھوٹے, اور خواہشات کا غلام بن گیا تو فرائض چھوٹے, اور خواہشات کا غلام بن گیا تو پھر اللہ تعالیٰ سے جھگڑا مول لیتا ہے, جنگ مول لیتا ہے. اب میرے اتنے بڑے کاروبار ہے کہ یہ سینکڑوں کروڑ کے کاروبار کے لیے انشورنس بھی ضروری ہے, بینک لون بھی ضروری ہے, سود بھی ضروری ہے. ارے آپ لوگ یہ موجودہ اس گلوبل نظام کو کہاں سمجھتے, فتوے کی زبان الگ ہے, اٹھا کر رکھیے, یہ میری مجبوریاں ہیں. لہذا خواہشات کا یہ بندہ بن کر پھر اپنا دین بنا لیتا ہے, اپنا مذہب بنا لیتا ہے. اور موجودہ دور میں سب سے زیادہ رجحان یہی ہے کہ لوگوں نے اپنے خواہشات کو اپنا خدا بنا ڈالا ہے. موجودہ نظام جو ہے, جو کلچر جو چل رہا ہے, جس کو ہم دیکھ رہے ہیں, جس کلچر کے ہم بھی ایک کل پرزے بنے ہوئے ہیں مجبور ہو کر, اس کلچر کا جو امتیازی نشان, امتیازی علامت ہے وہ یہ ہے کہ ہماری خواہشات میں تم روک ٹوک نہ کرو. میری خواہش یہ ہے کہ میں جنگل میں کتے اور بلیوں کے ساتھ زندگی بسر کروں, چاہے میری ماں سے سک کر مر جائے. میری آزادی, میری رائے, میری خواہش, لہذا میں اپنی خواہش پر عمل کروں گا. میری خواہش یہ ہے کہ میں سمندر میں غوطہ لگاؤں, اگرچہ کہ میرے بال بچے بھوکوں مر جائیں. میری خواہش میں پیدا کی کروں, میں سمندر میں رہوں, میں اپنی خواہش کی تکمیل کروں گا. ہر فرد کو دیکھیے آپ, چاہتا یہ ہے اس کی جو خواہش ہے اس خواہش کی بس وہ تکمیل کرتا چلا جائے. مذہب کے نام سے, خدا کے احکام کے نام سے, رسولوں کی تعلیمات کے نام سے کوئی مداخلت نہ ہو زندگی میں. لہذا خواہشات پہ کنٹرول کرنا چاہیے. ابتدا میں ہی ہم خواہشات پر کنٹرول کر لیں تاکہ وہ انتہائی حشر نہ ہو جو حشر قارون کا ہوا, جو حشر ان خواہشات کے غلاموں اور بندوں کا ہوا
پیروکاروں کا ہوا جو خواہشات کو خدا بنا ڈالے. خواہشات آپ کے پیرو ہونا چاہیے، آپ خواہشات کی پیروی نہ کریں. لہذا فرمایا کہ اگر اے نبی آپ کی بات نہیں مان رہے ہیں تو کیا ہے، بس ان کی خواہش ہے میں سردار بننا چاہتا ہوں، میں سروکار بننا چاہتا ہوں، تجارت کرنا چاہتا ہوں، اور میں یہ کرنا چاہتا ہوں. فعلم ان انما يتبعون اهواءهم، بس وہ اپنے خواہشات کی پیروی کر رہے ہیں. ومن اضل ممن اتبع هواه بغیر هدى من اللہ، اور اس سے بڑھ کر کوئی گمراہ نہیں ہو سکتا جو اپنے خواہش کی پیروی کرتا ہے بغیر ہدى من اللہ، اللہ کی ہدایت کے مقابلے میں. اللہ تعالیٰ کی ہدایتوں کو، اس کی رہنمائی کو پس پشت ڈال کر جو خواہشات کی پیروی کرتا ہے تو وہ ظالم ہلاک ہو کر رہتا ہے. اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان اللہ لا يهدي القوم الظالمین، اللہ تعالیٰ ایسے ظالموں کو پھر ہدایت بھی نہیں دیتا، پھر یہ محروم ہو جاتے ہیں ہدایت سے، بربادی کے راستے پر چل چل کے یہ برباد ہو جاتے ہیں. لہذا جب کبھی دین کا معاملہ آئے، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ان خواہشات کے مقابلے میں ہمیشہ جس چیز کا تذکرہ فرمایا العلم، العلم سے مراد کتاب اور سنت کا علم. لہذا یا تو خواہشات کی تم پیروی کرو گے یا کتاب و سنت کی پیروی کرو گے. جب کبھی کسی انسان کی خواہشات کے مقابلے میں کتاب و سنت کا تذکرہ آ جائے چھٹک کر رک جانا چاہیے. وہ علم کی پیروی کرے، خواہشات کی پیروی نہ کرے. علم اس کو اللہ کی خوشنودی اور جنت تک پہنچاتا ہے، اور خواہشات اس کو اللہ کی رحمتوں سے دوری اور جہنم تک پہنچاتے ہیں. لہذا پہلے ہی مرحلے میں وہ فیصلہ کر لے. اور میں عرض کر چکا ہوں کہ خواہشات سے مراد یہاں پر وہ خواہشیں ہیں جو جائز حدود سے نکل کر ہوتی ہیں، ورنہ جائز حدود میں، شرعی حدود میں خواہشات کی تکمیل کو تو شریعت نے خود روا رکھا ہے، اس میں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. ہاں جہاں دین سے انحراف ہو، اللہ سے بغاوت ہو، رسولوں کی تعلیمات سے بغاوت ہو، اس موقع پہ انسان کو ٹھٹک کر رک جانا چاہیے. یہی وہ خواہشات ہے دیکھیے جس کی وجہ سے ہم بہت ساری چیزیں کرتے ہیں، اور جب ہم کو سمجھایا جاتا ہے تو ہم اس کو مختلف نام دے کر بہرحال اس کی تکمیل کرنا چاہتے ہیں. خواہش ہے کہ یہ سیلیبریشن ہو جائے. اب کہا جا رہا ہے یہ سیلیبریشن غیر شرعی ہے، نہیں ہے اسلام میں. رک جاؤ، نبیوں اور رسولوں کا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اسوہ نہیں ہے، سنت نہیں ہے، خلاف سنت ہے، نہیں مانیں گے. کہ وہ خواہش، میری جو خواہش ہے اس کی کسی طرح تکمیل ہو جائے. اور اس خواہش کی تکمیل کے لیے پیسے بھی انسان خرچ کرتا ہے، انرجی بھی لگاتا ہے، وقت بھی لگاتا ہے، حاصل کچھ نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے خواہشات کی پیروی نہ کرو، خواہشات کو لگام لگاؤ. خواہشات کو لگام لگاؤ گے تو جنت کے راستے پر چلو گے، اور اگر خواہشات کی پیروی کرو گے تو اس ظلم و زیادتی کے راستے پر چلو گے جہاں پر کہ اللہ تعالیٰ کی ہدایتوں سے محرومی ہو جاتی ہے. ان اللہ لا يهدي القوم الظالمین. آگے اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کا اور بھی تذکرہ کرتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام وہ دعوت ہے، باقی قبول کرنا نہ کرنا اور ہدایت دینا یہ سب کچھ اللہ کے ایک نظام کے تحت ہے. لہذا اس کا تذکرہ آگے کی آیتوں میں آ رہا ہے. انشاءاللہ آئندہ اتوار اس کی وضاحت آپ کی خدمت میں رکھی جائے گی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.